محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کو زبانی یاد کرنے کا پروگرام بنایا گیا اور اس کا افتتاح کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. قرآن یہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے. یہ آواز کم کر دو، بس ان کو کٹ کر دے، میں بھی اونچی بولنا گا. پوری دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے. اور اس لفظ کو ذرا تصور میں جا کر دیکھو کہ یہ کلمات، الفاظ جو آج قاری صاحبان، ہمارے بچے اپنی زبان سے جن کلمات کو پڑھتے ہیں، ایک وقت تھا ان کلمات کو صحابہ اپنی زبانوں سے ادا کر رہے تھے، اور ان سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو ادا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے. اور ان سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے. اور ان سے پہلے آسمان زمین کا رب، ساری دنیا کا بادشاہ، ساری کائنات کا خالق اور مالک میرے اللہ بھی انہی کلمات کو پڑھ رہے تھے اور ادا کر رہے تھے. آج روئے زمین پر صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کو اللہ کا حقیقی کلام کہا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کتابیں موجود ہیں، اور سب کے لکھنے والے انسان اور پڑھنے والے بھی انسان، اور ان کے اندر غلطی کا احتمال، بلکہ غلطیاں موجود. لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اور ہر کتاب لکھنے والا، چھاپنے والا یہ کہہ دیتا ہے پڑھنے والوں کو اگر کوئی غلطی معلوم ہو ہمیں اطلاع دیں، آئندہ ایڈیشن میں اس کو صحیح کیا جائے گا اور بتانے کا شکریہ ادا کیا جائے گا. لیکن صرف ایک کتاب، کلام رب العالمین کتاب قرآن ایسی ہے
کہ جس کے آغاز میں میرے رب نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں غلطی تو دور کی بات ہے، اس پوری کتاب میں شک کی بھی گنجائش موجود نہیں۔ ساری کتابوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، شک بھی ہوتا ہے، میرے رب نے کہا غلطی نہیں، غلطی تو دور کی بات ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک موجود نہیں۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو مٹھاس قرار دیا ہے، مٹھاس، اور آپ نے اس کو خوشبو قرار دیا ہے۔ ایمان ایک مٹھاس ہے اور قرآن ایک خوشبو ہے۔ پوری دنیا میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں خوشبو ہے، اور پھر آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اب ایمان مٹھاس، قرآن خوشبو، فرمایا اس کی مثال سنگترے کی مثال ہے، مالٹے کی مثال ہے، جس کا طعمھا طیب وریحھا طیب، کھاؤ تو مٹھاس، اور اگر اس کو چھیلو، اس کا چھلکا اتارو تو خوشبو آتی ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر یہ کھایا جائے تو اس کے بعد کتنے گھنٹوں تک وہاں خوشبو آتی۔ فرمایا جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تلاوت کی وجہ سے خوشبو ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا، ایمان ہے خوشبو نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال کا تمرہ، اس کی مثال کھجور کی ہے، مٹھاس بہت، لیکن کئی من کھجور بھی پڑی ہو خوشبو آئے گی نہیں آئے گی۔ فرمایا ایمان ایک مٹھاس ہے اور قرآن ایک خوشبو ہے، جو بندہ مومن پڑھتا ہے ایمان بھی، مٹھاس بھی، خوشبو بھی، اور جو نہیں پڑھتا ایمان تو ہے خوشبو نہیں ہے۔ اگر منافق اس کو پڑھ لے، اس میں ایمان نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، لیکن خوشبو اس سے بھی آئے گی۔ فرمایا جو بندہ منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے، کر ریحانہ، نیاز بو کے پھول کی طرح ہے، اگر کھایا جائے تو کڑوا ہے، مٹھاس نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہلکی ہلکی خوشبو آتی ہوتی۔ اور وہ بندہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان بھی نہیں، خوشبو بھی نہیں، کل حنظلہ، اس کی مثال تمے کی مثال ہے، طعمھا مر وریحھا مر، جس کے اندر کھایا جائے تو کڑوا اور اس کی خوشبو آتی نہیں آتی۔ یہ قرآن ایک خوشبو ہے۔ میں نے پڑھا ایک امام نافع، بہت بڑے امام، قرآن کی تلاوت جو آج ہم کر رہے ہیں، قرآن مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، جو ہمارے پاس ہے یہ قرأت حفص ہے، اس کے اندر ایک سند میں امام آتے ہیں، امام نافع رحمہ اللہ جب بولا کرتے تھے نا تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، امام صاحب آپ نے کھایا کچھ نہیں، چبایا کچھ نہیں، لیکن جب بھی آپ بولتے ہیں منہ سے خوشبو آتی۔ وہ کیا کہنے لگے میں نے قرآن ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت رکھی۔ ایک رات پیغمبر علیہ السلام مجھے خواب میں ملے اور میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ نے میرے ہونٹوں کا بوسہ دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں کچھ کھاؤں یا نہ کھاؤں، میرے منہ سے قرآن کی وجہ سے خوشبو ہی آتی رہتی۔
یہ قرآن ایک خوشبو ہے. اور یقین جانیے معروف حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. میرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. ساری دنیا کے اپنے اپنے لیول ہیں اور ہر انسان کے چیک کرنے کا طریقہ اپنا اپنا. دنیا یہ کہتی ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے, بیٹی کا نکاح کرنا ہے, کوئی دوست بنانا ہے, کوئی رشتہ داری کرنی ہے. ہر ایک کے دماغ میں, ہر ایک کے ذہن میں اپنا اپنا پیرامیٹر ہے. کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر کیا بات ہے جو ڈاکٹر بن جائے, کیا بات ہے جو پروفیسر بن جائے, کیا بات ہے جو انجینئر بن جائے, کیا بات ہے جو دنیا کا بزنس مین بن جائے, کیا بات ہے جو دنیا کے اندر کسی عہدے کے اندر حکومت میں آ جائے. کعبے کے رب کی قسم یہ ساری ڈگریاں, یہ سارے عہدے, یہ سارے مرتبے, یہ سارے مقام نیچے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان کے رب کے ہاں خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے اعلیٰ, سب سے بہتر, سب سے بالا, سب سے عظیم, سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن, جو قرآن سیکھ رہا ہے, وعلمہ, اور جو قرآن سکھا رہا ہے. کیوں؟ ساری دنیا یہ جو علوم پڑھتی ہے اصل میں یہ علوم نہیں ہے, یہ فنون ہے, یہ فن ہے. ساری دنیا یہ جو فنون پڑھتی ہے, میتھمیٹک پڑھ لے, فزکس پڑھ لے, بیالوجی پڑھ لے, دنیا کی کوئی چیز پڑھ لے, لکھنے والے بھی انسان, پڑھنے والے بھی انسان. لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو نازل کرنے والے اللہ ہیں اور پڑھنے والا انسان. اس کے علاوہ کوئی کتاب دنیا میں ایسی موجود نہیں جو اللہ کا کلام ہو. صرف قرآن میرے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں ایک راوی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی, جب وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ھذا الذی اقعدنی ھذا المقعد. کہتے ہیں لوگوں میں ذہین و فتین بھی تھا, عقل و دانشور بھی تھا, اور میرے والدین مال و دولت والے بھی تھے. اگر میں چاہتا تو مدینے کا بہت بڑا تاجر بن جاتا, اگر میں چاہتا تو مدینے کا بہت بڑا نامور عہدیدار بن جاتا, اگر میں چاہتا تو میں بڑا بزنس مین بن جاتا. لیکن اس ایک حدیث کی وجہ سے مجھے 40 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسجد نبوی میں روک کر بیٹھا ہوں اور بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں اور قرآن سمجھا رہا ہوں, کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا پوری دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. یہ دنیا کی ساری تعلیمات جیسا کہ قاری صاحب بتا رہے تھے کیا ہے, صرف یہی سوچ ہے اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی, رشتہ اچھا مل جائے گا, کما اچھا لے گا, کھا اچھا لے گا, یہ دنیا کے اندر زندگی اچھے انداز سے گزار لے گا. یہی ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہے. لیکن یقین جانو جو عزت اور جو مقام اس قرآن کی وجہ سے ہے وہ دنیا میں کسی چیز کی وجہ سے نہیں. آپ جان لیجئے سب سے بڑا مقام اس قرآن کی وجہ سے. وہ تو ایک مثال یہ درس کی دے رہے تھے نا شیخ پوری رحمہ اللہ کی, اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک اور مثال آپ دیکھ لیں, مسجد کے اندر اگر قاری صاحب نہ ہو, امام صاحب گھر گئے ہوں, کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے, نماز کا وقت ہو جائے, چودھری صاحب بھی موجود ہیں, حاجی صاحب بھی موجود ہیں, سفید داڑھی والے بھی موجود ہیں, ڈاکٹر بھی موجود ہیں, پروفیسر انجینئر سارے موجود ہیں, لیکن کسی کو آگے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جس نے مسجد کی جگہ وقف کی, مسجد کے اوپر پیسہ لگایا, پوری مسجد کا سارا ذمہ اس کے ہے, وہ سارے اخراجات اٹھا رہے, لیکن وہ صرف اخراجات کی وجہ سے آگے نہیں ہو رہا. اچانک کسی نے کہا ٹھہر جاؤ, وہ آ گیا. کون؟ چھوٹا سا بچہ, ہلکی ہلکی داڑھی نکل رہی ہے اور پرانا سے لباس پہنا ہے, وضو کر رہے, سب کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ارے یہ آگے کھڑا ہوگا, اس کا باپ تو میری دکان کا ملازم ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ارے یہ آگے کھڑا ہوگا,
اس کی والدہ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا اس کا لباس مجھ سے نیچے ہے، کوئی یہ نہیں کہتا اس کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا اس کے پاس تو دنیا کی دولت نہیں ہے، سارے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، وہ آ گیا ہے جس کے پاس رب کے قرآن کی دولت موجود ہے، وہ آتا ہے، چچا بھی پیچھے ہے، تایا بھی پیچھے ہے، والد بھی پیچھے ہے، رشتہ دار بھی پیچھے ہے، چودھری بھی پیچھے ہے، سردار بھی پیچھے ہے، جب وہ آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے آسمان سے اعلان ہوتا ہے، سن لو اگر تم نے اس سے پہلے اپنے سر کو سجدے سے اٹھانا چاہا تو قریب ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے گا۔ یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ قد نہیں دیکھا گیا، چہرے کے حسن کو نہیں دیکھا گیا، برادری کو نہیں دیکھا گیا، مال و دولت کو نہیں دیکھا گیا، اس کے سارے معاملات کو نہیں دیکھا گیا، دیکھا گیا تو صرف ایک کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اور یقین جانیے یہ قرآن دنیا کے اندر اتنی عزت اور اس کا یہ مقام، دنیا کے اندر بچہ 5 سال سکول پڑھ لے، کسی جگہ پہ ملازمت کے لیے لگ جائے گا، نہیں لگے گا، کوئی فائدہ ہوگا، انکم آئے گی نہیں آئے گی۔ 10 سال پڑھے کو کوئی نہیں پوچھتا، ارے یہاں تو 16 سال پڑھے کو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن یہ جب بچہ اپنے گھر سے سپارہ لے کر، چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلتا ہے نا، اس کے نکلنے پر کیا پروٹوکول ہے، اس کے نکلنے پر کیا پروٹوکول ہے۔ کعبے کے رب کی قسم دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سرجن کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، دنیا سے بڑے سائنسدان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، جو مقام اس قرآن کو پڑھنے والے جو ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے مل جاتا ہے۔ دنیا کسی کا استقبال کرتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، گلاب کی پتیاں پھینکتے ہیں، گلاب کے ہار پہنے جاتے ہیں، زمین پہ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، چونا گرایا جاتا ہے، یہ سارے استقبال کے انداز ہے، لیکن قربان جاؤں آسمان والے رب پہ اس نے قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام بنایا۔ فرمایا جب یہ قرآن کا طالب علم ابھی اپنے گھر سے نکلتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، آسمان کے نورانی فرشتے اس کو دیکھ کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا طالب علم جا رہا ہے۔ کون استقبال کرتا ہے؟ شادی کے موقع پر کہتے ہیں بڑے بڑے آ جاؤ، جنج آ گئی، برات آ گئی، چچا تو بھی آ جاتا ہے، تو بھی آ جاؤ، بڑے بڑے آ جاؤ، معززین آ جاؤ، محترمین آ جاؤ، احترام والے آ جاؤ، ہم نے آگے بڑھ کے ان کو لینا ہے، ان کو ہم نے پک کرنا ہے، ہم نے ان کا احترام اور اس کا استقبال کرنا ہے۔ فرمایا انسان تیری عظمت یہ ہے، اگر تو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے گا تیرے استقبال کے لیے آسمان کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور اپنے پروں کو بچھا کے رکھ دیں گے۔ صرف یہ نہیں، یہ بھی ہو تو بہت ہے، لیکن اس سے آگے فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص قرآن کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، ارے ذرا تصور کرو زمین میں مخلوقات ہے کتنی، انسان ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوان ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، تم ان کی تعداد کو کبھی شمار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ حتی النملہ فی جوہرہا وحتی الحیتان فی جوف الماء، آپ نے فرمایا خشکی میں دیکھو سب سے بڑی مخلوق چونٹیاں، جن کی گنتی کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ چونٹی جس کو کسی کی فکر نہیں، ہر وقت دوڑتی رہتی، کبھی سوئی ہوئی چونٹی دیکھی ہے؟ بس دوڑتی رہتی، ایک رستہ روکو، دوسرے سے دوسرا روکو، تیسرے سے، کسی جگہ یہ ٹھہرتی نہیں۔ فرمایا یہ آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری، حتیٰ کہ بلوں میں بیٹھی ہوئی چونٹیاں، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ساری مخلوقات ہر روز اکثر طور پر آسمان والے سے ایک دعا کرتی ہے، خدایا
पूरी दुनिया में जो तेरे दीन सीखने के लिए निकले हैं, सिखाने के लिए निकले हैं, उनसे जितने गुनाह हो गए, गलती उनसे हुई है, ऐ रब हम तुझसे मुआफ़ी मांगते हैं, तू उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हमारे यहाँ अजीब तमाशा है, मौलवी साहब एक गलती कर लें कदी छड़नी नहीं, कारी साहब से एक गलती हो जाए अब हमने छोड़ना नहीं। इधर देखो हदीस में क्या है, आसमान की सारी मखलूकात, ज़मीन की सारी मखलूकात, हत्ता के चूंटियाँ और मछलियाँ अपनी अपनी जगह पे रह के दुआ कर रही हैं, ऐ मेरे रब हमने देखा तो नहीं, लेकिन जो तेरे दीन को सीखने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए, कुरान को पढ़ाने के लिए, कुरान को समझने के लिए, कुरान को समझाने के लिए जो अपने घर से निकलते हैं, अल्लाह तो उनके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अब मुझे बताओ, दुनिया में कोई बादशाह, दुनिया में कोई सदर, दुनिया में कोई वजीर, दुनिया में कोई डॉक्टर, दुनिया में कोई इंजीनियर, दुनिया में कोई प्रोफेसर, दुनिया में कोई ओहदेदार ऐसा है जिसको चूंटियां दुआएं दें, जिसके लिए मछलियां दुआएं करे, जिसके लिए हैवान दुआएं करे, जिसके लिए परिंदे दुआएं करे, जिनके लिए हसरात दुआएं करिए, जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करे और दुनिया की हर मखलूक उसके लिए दुआ करे, वो सिर्फ एक है जो कुरान को सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। ये कुरान है, इसकी बरकत है। और सारी तालीमात अगर मैं सीखता रहा, हो सकता है कि मुझे इसकी वजह से कोई नौकरी मिल जाए और मेरी ज़िंदगी संवर जाए दुनियावी एतबार से। और ये भी मुमकिन है कि 16-18 साल पढ़ने के बाद नौकरी ना मिले और पढ़ा लिखा सारा गया। और कभी ऐसा भी होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारे महल्ले की एक मिसाल है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अक्सर सुनाया करता हूँ। हमारी गली के अंदर एक बड़ा गरीब घराना था, वो नाई थे, बाल काटने वाले हज्जाम थे। उनकी एक बेटी बहुत पढ़ रही थी और उसके दिल में था कि मैं बड़ी होकर अपने वालिद का हाथ बटाऊंगी और अपने घर के हालात बेहतर करूं। पढ़ते पढ़ते उसने एमए कर लिया, उसके बाद एमफिल में दाखिला लिया। हमारे घर में बच्चियों की कुरान की तालीम का भी है, वो वहाँ तर्जमा भी पढ़ने आ जानी और मेरे घर वालों को कहती, भाजी दुआ करो कि मुझे नौकरी मिल जाए और हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं। मैंने अपने बूढ़े बाप को बड़ी मेहनत करते देखा, मैंने अपने बूढ़े बाप को सुकून देना है, दुआ कीजिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। दुआ करते रहे। एक वक़्त आया कि वैकेंसियाँ आईं, उसने अप्लाई किया, वो पास हो गई और उसके लिए लेटर आ गया कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ कॉलेज के अंदर तुम एज ए लेक्चरार तुमने वहाँ जाना है। बड़े खुश, माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, बेटी भी खुश है। मेरी 20 साला मेहनत रंग ले आई। लेकिन यकीन जानिए, सिर्फ 3 दिन का बुखार रहा। जिस दिन उसने कॉलेज में लेक्चरार के तौर पे जाना था, उस दिन उसके घर से उसकी मैयत का जनाजा उठाया गया। उसे नहीं पता था। अब वो 20 साला मेहनत, उसने कितनी रातें जागी होंगी, कितने सपने और ख्यालात रखे होंगे, और जब वो लेटर आया होगा, बाप कितना खुश होगा और वो कह रही होगी, बाबा आज जब मुझे जाने दे फिर तेरी सारी थकावटें उतार दूंगी, सारे घर के अखराजात उठा लूँगी, मैं सारे मामलात को अपने कंधों पे उठा लूँगी। बाबा तुम्हें सुकून मिल जाएगा और मामा तुम्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन नहीं इल्म था कि मैं वहाँ तक पहुँच भी सकूँगी या नहीं। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो 20 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, महीनों के बाद नहीं, हफ्तों के बाद नहीं, जब बच्चा या बेटी पहले दिन कुरान को लेकर आती है, अभी पढ़ना नहीं आता, आकर बैठ ही जाते हैं। कारी साहब कहते हैं पढ़,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا، اللہ کی قسم اسی وقت سے نامہ اعمال کھلتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی اور اس کے باپ کے لیے بھی، اور ہمیشہ کے لیے نیکیوں کا رجسٹر کھول دیا جاتا ہے۔ ہفتہ پڑھے، مہینہ پڑھے، سال پڑھے، 2 پڑھے، ساری زندگی پڑھے، اس کو کبھی بھی اس کے اندر انقطاع آتا نہیں، پہلے دن سے ہی ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کا فائدہ فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن مجید کے حفظ کی بات ہے، ذرا تصور کر کے دیکھیے گا، ہمارے بچے اگر یہاں پڑھیں کتنا ثواب ہوگا، تصور میں جا کے دیکھیے گا۔ ایک بچہ نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک حرف کی کتنی نیکیاں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یہ قرآن مجید جو 16 لائنوں والا جس میں بچے حفظ کرتے ہیں، اس کے ہر صفحے میں 16 لائنیں ہوتی ہیں۔ ایک لائن میں عموماً 8 لفظ ہوتے ہیں، اور ایک لفظ میں عموماً 3 حرف ہوتے ہیں۔ تو کتنے حرف ہو گئے ایک لائن میں؟ 8 ہوتے ہیں، 24 نو 10 نہ ضرب دیو، کنے سوال کنے نے کیا ہوئی ہیں؟ 240۔ اب 240 کو 16 کے ساتھ ضرب دو، کتنی ہو گئی؟ ہونا ہے کہ کیلکولیٹر ختم ہونے نے۔ 240 کو 16 کے ساتھ ضرب دو، یہ ایک صفحہ ہوا۔ ایک سپارے میں 18 صفحے ہیں، اس کو آگے 18 سے ضرب دو۔ اور بچہ جب سبق یاد کرنا چاہتا ہے، ایک صفحے کو کم از کم 20 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو 20 کے ساتھ ضرب دو، وہ سبق سنائے گا۔ پھر وہ سب کی سنانے کے لیے ایک سپارہ ہے، 18 صفحے ہیں، پہلے 2 مرتبہ پڑھے گا، پھر 1 مرتبہ سنائے گا، پھر آئے گا، پھر اس نے منزل سنانی ہے، ایک سپارے کو 2-3 مرتبہ پڑھے گا، پھر آگے سنائے گا۔ ایک دن کے اندر بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں تک نیکیاں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ایک بچے کا ہے، 20 بچے ہو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ جو قاری، جو استاد یہ پڑھائے گا اور جو انتظامیہ اس کا بوجھ اٹھائیں گی، روزانہ کروڑوں نیکیاں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 سال میں عموماً بچہ حفظ کرے گا، 2 سال کے تمام دنوں میں، اور اس کے بعد ساری زندگی پڑھتا رہے گا۔ یہ اربوں کھربوں لا تعداد نیکیاں اس جگہ کے لیے شروع ہو رہی ہیں۔ اپنے اپنے بچوں کی تربیت کرو، یقین جانیے یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، دنیا میں کوئی کاروبار اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کبھی تم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جانا نا ذرا، اور تصور کرنا نا کہ 20 مرتبہ بچہ ایک صفحہ پڑھے گا تو یاد ہوگا، پھر اس کے بعد سب کی سنائے گا ایک سپارہ، اور 2-3 مرتبہ وہ پڑھے گا تو سنائے گا، پھر منزل سنائے گا، اور یہ روزانہ کی روٹین بنتی جائے گی۔ مہینے بعد تیری نیکیوں کا گراف کہاں جائے گا، اور جتنی نیکیاں اس کو ملنی ہے اتنی اس کی ماں باپ کو ملنی ہے، اتنی استاد کو۔ استاد کے تو کیا کہنے، ایک بچے دیا انیاں نیکیاں تو 20 بچے ساریاں دی نیکیاں استاد کو، اور ان سب کی نیکیاں اس مسجد کی انتظامیہ کو جو ان کے لیے انتظام کر رہی ہو۔ یہ ساری نیکی، یہ تو دنیا میں ہے۔ دنیا کے بعد ایک وقت آنے والا ہے، موت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد سب نے جانا ہے قبر میں۔ ایک واقعہ غزوہ احد کی جنگ بڑی عظیم جنگ تھی، مسلمانوں کا دوسرا بڑا غزوہ تھا۔ بدر کے بعد اگلے سال احد، مدینے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر باہر احد پہاڑ ہے۔ ایسے بھی پہاڑ ہے، یہ سمجھیے گا ذرا، ایسے پہاڑ ہے، ایسے پہاڑ ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، سامنے دشمن ہے، پیچھے ایک چھوٹا سا درہ ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ آپ نے فرمایا دشمن سامنے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر ہمارے پیچھے سے حملہ کر دے۔ 50 بندے وہاں کھڑے کر دیے کہ تم نے پیچھے دھیان رکھنا ہے، پیچھے سے کوئی نہ آئے، ہم آگے لڑیں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ مسلمانوں نے جہاد کیا، کافر بھاگ گئے۔ اب جو پیچھے 50 کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا جیت گئے، کافر بھاگ گئے، اب ہم ان کو پیچھے سے پکڑیں گے، غلام بنائیں گے، لونڈیاں بنائیں گے، اور ان کا مال لے کر مال غنیمت رکھیں گے۔ وہ بھی اتر آئے، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے بغیر تم نے نیچے اترنا، لیکن انہوں نے سمجھا شاید فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، بس بات ختم ہوئی۔ انہوں نے اپنا اتحاد کیا لیکن غلطی ہوئی، وہ بھی نیچے آ گئے۔
دور کھڑے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کافر تھے لیکن سپاہ سالار تو تھے نا، اس نے دور سے دیکھا کام بن گیا، اس نے گھڑ سواروں کی جماعت لی، وہی کام ہوا جس سے ڈر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے آئے تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب وہ کافر بھی واپس آ گئے، مسلمان کدھر آ گئے؟ درمیان میں، ادھر سے کافر اگلے واپس آئے، پیچھے کافر آئے، پیچھے سے تیر چلائے، مسلمانوں کو پتہ نہ چلا کہ ہوا کیا ہے، پیچھے سے کیسے آگے، ہم نے تو پیچھے بندے رکھے تھے، کیا وہ منافق تو نہیں ہوئے یا کیا ہوا؟ بس سمجھ نہیں آئی، بڑے صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد مسلمان سنبھلے، پھر کافروں کا مقابلہ کیا، کافر بھاگ گئے۔ اب کتنے شہید ہوئے؟ 70۔ اور 70 کے 70 کی جب روحیں اوپر گئی نا، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بلا کر ملاقات کی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پریشان بیٹھے مسجد میں، آپ نے فرمایا جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ احد کے میدان میں، عبداللہ میرے باپ کا نام ہے، شہید ہو گئے، 9 بہنوں کا بوجھ میرے اوپر آ گیا، اور قرضہ بھی ہے، بہنوں کی شادیاں کروں گا یا قرضہ اتاروں گا، گھر کے اخراجات چلاؤں گا یا کیا کروں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں پریشان۔ فرمایا جابر رضی اللہ عنہ ایک گل دساں تو خوش ہو جائے گا۔ فرمایا آقا بتائیں۔ فرمایا جب یہ 70 شہیدوں کی روحیں اوپر گئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے پاس عرش کے پاس بلایا، اور 70,000 نور کے پردے تھے، پیچھے سے کلام کیا، آگے ہو آگے ہو آگے ہو آگے، سب سے اللہ نے باتیں کی۔ لیکن جابر جب تیرے باپ کی باری آئی نا، جس نے 9 بیٹیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے راستے میں جان دے دی، میرے اللہ کو تیرے باپ کی شہادت اتنی قبول ہوئی تھی، اللہ نے اسی وقت سارے پردے ہٹا کر دیدار بھی کروایا تھا، کلام بھی کیا تھا۔ جابر رضی اللہ خوش ہو گئی۔ اب یہ بات ہے کہ یہ سارے 70 کے 70 کیا تھے؟ جنتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی ہیں، کلام کیا ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ لیکن جب ان کی تدفین کی باری آئی نا، آپ نے فرمایا صحابہ قبریں کھودو اور ان کو دفن کرنا ہے۔ یہاں مٹی نرم ہونے کے باوجود قبر کھودنے میں 2-3 بندے لگے، 3-4 گھنٹے لگتے۔ اس وقت کو یاد کرو، عرب کا علاقہ، پتھریلی زمین، سخت بنجر زمین، اور کسی کا باپ شہید ہے، کسی کا بیٹا شہید ہے، کسی کا بھائی شہید ہے، دل پر بھی زخم ہے، جسم کے اوپر بھی زخم ہے، کسی کا بازو، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر، کسی کا سینہ، جسم بھی زخمی ہے، دل بھی زخمی ہے۔ کون ہے جو 70 قبریں نکالے؟ کہنے لگے آقا ہم سے اتنی قبریں نہیں نکالی جا رہی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، ایک ایک قبر کو ذرا گہرا اور کھلا کر دینا، 2-2 3-3 4-4 ہم اس کے اندر ایک ہی قبر میں دفن کریں گے۔ اب دفن تو کرنا ہے نا۔ 70 صحابہ کو جب دفن کرنے کی باری آئی نا، آپ نے فرمایا قبر کھود لینا، دفن کرنے سے پہلے ہر قبر کے بعد مجھے بتانا کرنا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا، قبر ایک کھود لی ہم نے، آپ آتے 3-4 کی جگہ دیکھتے، پھر آپ ایک سوال کرتے، یہ سوال پہ غور کرنا، آپ یہ سوال کرتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، اے میرے صحابہ جنتی تو سارے ہی ہیں، شہید تو سارے ہی ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، یہ 4 یہاں دفن کرنے ہیں، ان 4 میں سے قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا؟ شہادت کے باوجود، اللہ کی ملاقات کے باوجود، اعلیٰ درجات کے باوجود، ساری انسانیت سے اعلیٰ موت کے باوجود، آپ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا مکان کس کا اپنا تھا، دکان کس کی اپنی تھی، کاروبار کس کا اپنا تھا، سواریاں کس کی اپنی تھی، اولادیں کس کی جوان تھی، کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک سوال کرتے تھے ایہم اکثر اخذا للقرآن، مجھے یہ بتاؤ ان میں سے قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، بتایا جاتا آقا ہماری نگاہ میں یہ قرآن زیادہ پڑھتا تھا، آپ اس کو کہتے پہلے قبر میں اتارو، اس کی وجہ سے اللہ دوسروں پر بھی اپنے خاص رحمتیں کرے گا۔ یہ قرآن
قبر کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے۔ لاؤ دنیا کی کوئی ڈگری، لاؤ دنیا کا کوئی سرٹیفکیٹ، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کی کوئی چیز جو قبر میں جانے کے بعد فائدہ دے۔ کعبے کے رب کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا سرجن ہو، وہ قبر میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میرے نام کو جانتی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا پائلٹ ہو، نہیں کہہ سکتا دنیا میرے نام کو جانتی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو، نہیں کہہ سکتا دنیا مجھے جانتی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو، نہیں کہہ سکے گا دنیا مجھے جانتی تھی۔ ہاں، یہ حافظ قرآن، یہ قرآن کا قاری، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، جب قبر میں جائے گا قرآن کی وجہ سے اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ قبروں سے نکلیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آج دنیا میں گناہوں کی کثرت کیا ہے؟ اولاد، بیوی، رشتہ دار، دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، محلہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی۔ اسی وجہ سے یہ گناہ کر رہے ہو۔ قیامت کے دن ماں کو دیکھ کے دوڑ لگائے گا، باپ کو دیکھ کے منہ موڑے گا، بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا، رشتہ داروں محلے داروں سے کوئی کسی کے قریب آئے گا نہیں، آئے گا نہیں آئے گا۔ ہاں، ایک بندہ نفسا نفسی کے عالم میں کھڑا ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کا لشکر، پرندوں کا گروہ اڑتا اڑتا آئے گا اور ایک آدمی کے سر پہ سایہ کر دے گا، ایک آدمی کے سر پہ سایہ کر دے گا۔ دھوپ اتنی تیز کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر، گرمی کا یہ عالم کہ جسم پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں اور کمر کے اوپر قمیص نہیں۔ 1 میل کے فاصلے پہ سورج، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، سورج قریب آیا، لیکن پرندوں کا ایک پورا جھنڈ اڑتا اڑتا اس کے سر پہ آیا۔ یہ کوئی نبی ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی شہید ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر کون ہے؟ فرمایا اقرأ الزہراوین، دنیا کے اندر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرو، قیامت کے دن یہ تمہارے سروں پہ آ کے سایہ کر دیا کریں گے۔ اب ان پرندوں کو کون بتائے گا؟ اب یہاں ہی سینکڑوں افراد ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اشارہ کس طرف ہے، لیکن جب کھربوں دنیا ہوگی ان میں کون ہے ذات جو اس کو سمجھائے گی اس کو سایہ دینا ہے، اس کو نہیں۔ ان پرندوں کو سمجھانے والا کون؟ میرا اللہ۔ ابھی پرندے آ کے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی پرندے کے درمیان سے بھی کوئی دھوپ نیچے آ رہی ہو۔ فرمایا دوسری سورت آل عمران ایک بادل کے سائے کی شکل میں آئے گی، گھنے بادل ہوں گے اور وہ بادلوں کا ایک ٹکڑا آ کے ان کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، اور 50,000 سال کے دن میں اس کو کوئی گرمی نہیں لگے گی اور دھوپ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دنیا میں اس کا تعلق قرآن کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گی۔ کعبے کے رب کی قسم، کوئی دنیا کی سٹوری، کوئی دنیا کا اخبار، کوئی دنیا کی سمری، کوئی دنیا کے فارمولے، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس کو تم یاد کرو قیامت کو تمہیں کام آئے۔ صرف قرآن، صرف قرآن، اور اس میں سے بھی بقرہ اور آل عمران، یہ 2 صورتیں ہیں جو میدان محشر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے، اچانک آواز آئے گی فلاں بن فلاں آئے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، حساب دے۔ جھکی گردن سے، لڑکھڑاتے قدم سے، تھر تھراتے جسم سے، بڑے پریشانی کے عالم میں جانا تو پڑے گا، رک نہیں سکتا پیچھے۔ ابھی جا کے کھڑا ہوگا، بولے گا کچھ نہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، ابھی بولے گا نہیں، روزہ بھی آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا۔ قرآن کہے گا یا رب، دنیا کی زبان پہ گالیاں،
دنیا کی زبان پہ گانے، دنیا کی زبان پہ قوالیاں، دنیا کی زبان کے دنیاوی باتیں، لیکن اس کی زبان پہ تیرا کلام اور قرآن جاری ہوتا تھا۔ صبح ہوتی تو فجر میں قرآن پڑھتا، ظہر ہوتی تو ظہر میں قرآن پڑھتا، عصر ہوتی تو عصر میں قرآن پڑھتا، مغرب میں قرآن پڑھتا، عشاء میں قرآن پڑھتا، تراویح میں قرآن پڑھتا، تہجد میں قرآن پڑھتا، چلتے پھرتے اس کی زبان پہ تیرا کلام تھا۔ یا رب جتنی بھی غلطیاں ہوئیں، نیکیاں ہوئیں، تو رب رحمان ہے، ہم تیرے سامنے تیرے اس کلام تیری سفارش کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ میرا رب اس کو پوچھے بغیر ہی معاف فرما دے۔ یہ قرآن سفارش کرے گا، اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی کتاب نہیں، صرف قرآن۔ اور ابھی بھی قرآن اس کو چھوڑے گا نہیں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، اللہ کے سامنے، آگے بھی چل کے قرآن ساتھ ہے۔ سارے جنتیوں کو کہا جائے گا تیرا یہ مکان ہے، تیرا یہ مکان ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مقام۔ شہید بھی، صالح بھی، صدیق بھی، سارے نیکوں کو بتایا جائے گا تیرا یہ گریڈ ہے، 16واں، 18واں، 21واں، 24واں، جو بھی ہے۔ لیکن حافظ قرآن کو گریڈ بتایا کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہ سارے گریڈ تیرے سامنے ہیں، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ آج تیرا سانس نہیں پھولے گا، ٹانگوں میں تھکاوٹ نہیں آئے گی، جس طرح دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا۔ تیری مرضی ہے، ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام آرام سے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ، پر چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا۔ تیری مرضی ہے، جیسے مرضی قرآن پڑھ، بھولے گا نہیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی، سانس نہیں بھولے گا، بس پڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا۔ کعبے کے رب کی قسم، کسی نیک آدمی کو بھی، بادشاہ کو، وزیر کو، صدر کو، امیر کو، یہ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں دیکھنا تیرے محل کا دروازہ ہوگا۔ جب یہ وہاں پہنچے گا، ہو سکتا ہے امی نیچے ہو سکتا ہے والد نیچے ہو، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی اوپر ہوں۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ 27ویں سپارے میں میرے رب نے کہا پھر دیکھا جائے گا، اگر اولاد حافظ قرآن والد نہیں پڑھ سکا، یا والدین اوپر اولاد نیچے، اللہ اوپر والے درجے کے پاس نیچے والوں کو بھی ملا کر پورے خاندان کو وہاں اکٹھا فرما دے گا۔ اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آج یہ سوچتے ہو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اے مکان اے لے لے گا، اے دکان اے لے لے گا، ادھا ادھا اے کر رہے، سارے سوچتے ہو نا کاروبار کے مسئلے میں۔ کبھی یہ بھی سوچا کرو اگر میرے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، تو یہ بھی سوچو اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے۔ میں کیا اس کو ایسا بنا رہا ہوں کہ یہ مرنے کے بعد اللہ کی جنت میں چلا جائے؟ یہ قرآن ہے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر نہ پڑھا، نہ یاد کیا، تعلق ہی نہ رکھا، تو پھر یہ سن لو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یوم یعض الظالم علی یدی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ پہ خود کاٹے گا۔ قرآن کہتا ہے 19واں سپارہ پہلا صفحہ پڑھ لینا، قرآن کہتا ہے ظالم اپنے ہاتھ پہ چکیاں کاٹے گا اور اپنے آپ کو کوسے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں بندے کو اپنا یار نہ بناتا، میں تو اس کے پیچھے لگ کے نماز بھی رہ گئی، روزہ بھی چھوڑ دیا، سگریٹ بھی پی لیا، شراب کی طرف آ گیا، زنا کی طرف آ گیا، چوری کی طرف آ گیا، اس میرے یار نے تو میری ساری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میری فلاں کے ساتھ دوستی نہ لگتی۔ آج ابو سمجھاتے ہیں
امی سمجھاتی ہے، قاری صاحب سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں قیامت کو کاٹے گا، اور ابھی کاٹ رہا ہوگا، کھڑا ہوگا۔ وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اب تصور کریں اللہ کی عدالت، مقدمہ اور مقدمہ پیش کرنے والے، کیس دائر کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا کی عدالت میں عدل ہو اور جو مقدمہ پیش کرنے والا قاضی بھی بڑا عظیم ہو اور وکیل بڑا پائے کا ہو، پھر وہاں کوئی چھوٹ سکتا؟ وقال الرسول یا رب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب میری بھی ایک بات سن لے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن نو چھڑتا سی۔ اللہ کی عدالت میں پیغمبر مقدمہ پیش کریں گے، نبی علیہ السلام مدعی ہوں گے، دعویٰ کرنے والے، جن کے خلاف ہوگا وہ کون ہوں گے؟ ہم دیکھیں کہیں میرے خلاف تو نہیں ہے، کہیں میرے خلاف تو نہیں ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی علیہ السلام ہر اس مسلمان کے خلاف مقدمہ کریں گے جس نے دنیا میں قرآن نہیں پڑھا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا رب میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیا میں تو نہیں چھوڑ رہا؟ کیا میں ان میں شامل تو نہیں ہوں؟ بھائی صاحب تسی کنی باری قرآن پڑھے؟ بس قاری صاحب منو آندا ہی نہیں، قاری صاحب ٹائم ہی نہیں ہوندا، روزیاں جو کدی کدی کھول لیدا ہے۔ یہ ہے نا ہماری کیفیت۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں قرآن جو پڑھے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کھول کے پڑھنا گوارا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو قیامت کے دن پھر یہ دعویٰ میرے خلاف تو نہیں آئے گا، تمہارے خلاف تو نہیں آئے گا؟ کیا میں پڑھتا ہوں میں بچ جاؤں گا؟ 4 طریقے سے چھوڑا جاتا ہے قرآن۔ پہلا طریقہ چھوڑنے کا، نہ پڑھنا نہ سننا، نہ پڑھنا نہ سننا، یہ چھوڑنے کی ایک شکل ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام ہے، ہر روز سارے میسج پڑھے جاتے ہیں، واٹس ایپ کے سارے میسج دیکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام قرآن روزانہ کتنے صفحے پڑھتے ہو؟ قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگ رہا، کی کری؟ ہاں صحابہ کو دیکھو، تابعین کو دیکھو۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ان کے والد آئے، کہا اپنے بیٹے کی میں نے شادی کر دی ہے۔ شادی کے بعد کئی ہفتوں کے بعد میں نے اپنی بہو سے پوچھا کیف وجدت عبداللہ، بہو بیٹی بتا میرا بیٹا کیسا لگا، اچھا لگا، کوئی کمی تو نہیں، کوئی اس کی شکایت تو نہیں، تو نے عبداللہ کو کیسا پایا؟ سسر بہو سے بیٹے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کوئی شکوہ شکایت تو نہیں؟ اس نے بہو نے آگے سے کہا ابو نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بندہ بڑا چنگا ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے جب سے شادی کر کے گھر میں آئی ہوں کبھی میرے ساتھ بستر پہ لیٹا نہیں ہے۔ سسر پریشان ہو گئے، عبداللہ کے باپ پریشان ہو گئے، سیدھے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حیا تھا، سیدھے سمجھا نہیں سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جا کے بات بتائی، آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کو بھیجو۔ فرمایا عبداللہ شادی ہوئی ہے؟ جی آقا ہوئی ہے۔ فرمایا پھر کیسی گزر رہی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رات ساری مصلے پہ اور دن سارا روزے سے۔ میں عبداللہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ اللہ کتنا قرآن پڑھتے؟ یہ سوال سب سے پہلے مجھ سے، کتنا قرآن پڑھتے؟ پھر ہم سے۔ انہوں نے کہا اے دو جہانوں کے سردار، آج تک میرے رب نے جتنا نازل کیا ہے سارا ہی رات کو پڑھ دیتا، سارا ہی پڑھ کے سو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، 30 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا، تھوڑا پڑھا کر۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے پڑھیا کرو، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ تھوڑا پڑھا، تھوڑا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں، 30 دن میرا گزارا نہیں ہونا،
مجھے اور پڑھنے کی اجازت دو. 30 دن نہیں. فرمایا چل 7 دنوں میں ختم کر لیا کر. انہوں نے پھر کیا کہا؟ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور اجازت دے دے مجھے. فرمایا بس پھر 3 دن سے زیادہ نہیں, 3 دن سے کم نہیں, بس 3 دنوں میں ختم کر لیا کر, اس سے پہلے نہیں. نبی علیہ السلام صحابہ کو یہ سمجھا رہے ان کا قرآن سے کتنا تعلق تھا اور ہماری کیفیات کیا ہے. قرآن کو سننا بھی قرآن سے محبت ہے. میرے نبی علیہ السلام آپ نے ابی بن کعب کو بلایا. ابی بات سن, ابی تیری عظمت پہ قربان, اے اللہ اپنے اس بندے ابی پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. کیسے کیسے صحابہ تھے. ابی کو بلایا گیا. ابی رضی اللہ عنہ, اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے صحابہ میں جو سب سے بڑا قاری ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابی. اس کو آپ قرآن سنائیں. تو میں تمہیں قرآن سنانے لگتا ہوں, تو سن. اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے کہ ابی نو سناؤ؟ میرے نام کے الفاظ میرے اللہ نے بولے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے. فبکا ابی, ابی یہ سن کے رو پڑے کہ میری کیا حیثیت کہ میرے نام کے تذکرے میرا رب کر رہا ہے. آپ نے قرآن پڑھا بھی, پڑھایا بھی, سنا بھی, سنایا بھی. یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. لیکن آج یہ چھوٹ گیا. دوسرا قرآن چھوڑنے کی کیفیت, سمجھنا چھوڑ دیا. یقین جانیے دنیا کے بڑے عجوبے تم نے سنے ہوں گے, لیکن یہ دنیا کا اس سے بھی بڑا عجوبہ ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے, کیسا مسلمان ہے, یہ کہتا بھی ہے, مانتا ہے یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, تیرے رب کا کلام ہے. ہاں نیچے گرنے دے گا؟ نہیں. کوئی گرائے تو کیا کرے گا؟ جان سے مار دوں گا. تمہیں پتہ ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ نہیں. تو نہیں پتا وہ لکھا کیا. کیسا عجوب ہے. تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو قرآن پڑھ کے, نماز پڑھ کے. یہ کیسی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ بھی نہیں پتا کیا کہہ رہا ہوں, جو میرا رب کہہ رہا ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے, اور باتیں ہو رہی. یہ قرآن سے تعلق توڑنے کی شکل ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا, سمجھنا چھوڑ دیا, ترجمہ چھوڑ دیا. صحابہ عربی ران ہونے کے باوجود, عربی کو سمجھنے کے باوجود, جب تک اس کی گہرائی اور تفصیل کو نہیں سمجھ لیتے تھے اگلی آیات کو سیکھا ہی نہیں کرتے تھے. 2 سیکھو, پڑھو, پڑھاؤ اور اس کو سمجھو, اور تیسرا اس کے مطابق عمل کرو. چھوڑنے کی ایک شکل یہ ہے, سینے سے لگایا ہے, تویز بنا کے ڈالا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے میں نے بیٹی کے نکاح کے موقع پر جہیز میں دینا ہے, صرف دینا ہی نہیں اس کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرنا ہے, لیکن اس میں جو میرا رب کہہ رہا ہے اے کم کر لے اے نہ کر, ہنسی سارے الٹ کر کے شادی کر کے جانا ہے, لیکن عمل کوئی نہیں کرنا, سائے میں بیٹھ کے کہنا ہے برکت 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 ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا. عمل کرو, عمل. اور چوتھا کہ اس کے مطابق اس کو اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا سمجھو. آج اس کو صرف قرآن چکن چکان واسطے رکھ لیا, قسمہ چکن چکان واسطے میں پیسے اتنے رکھ دینا, تو چک لے جے تیرے نے چک لے. ہم سمجھتے ہیں بھئی میں قرآن کو مانتا ہوں, بڑا بڑا قرآن مانتا ہے, چک قرآن دی قسم میں تیرے سر تے رکھنا قرآن, کہ پھر بس ہم نے یہاں تک کے لیے رکھا. نہیں, یقین جانیے یہ قرآن کو چھوڑنے کی ایک شکل نہ پڑھنا نہ پڑھانا, نہ سننا نہ سنانا. دوسری شکل اس کے سمجھنا نہیں ہے, اور تیسری شکل اس پر عمل نہیں کرنا, اور چوتھا اس کو بیماریوں کے لیے اپنے لیے علاج نہ سمجھنا. یہ قرآن شفا ہے ہر بیماری کے لیے, ہر بیماری کے لیے, جسمانی ہو روحانی ہو.
ہر بیماری کی شفا اس قرآن میں ہے۔ جو یہ چار چیزیں نہیں نہ کرتا، نہ سنتا، نہ پڑھتا، نہ سمجھتا، نہ عمل کرتا، نہ اپنی بیماری کے لیے شفا سمجھتا، قیامت کے دن کھڑا ہوگا، میرے نبی علیہ السلام کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب میں اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس وقت ہمیں بچانے والا چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ رب کا قرآن رب کا کلام ہے، اس میں خوشبو ہے، دنیا میں برکت ہے، قبر میں اس کی وجہ سے نجات ہے، حشر میں نجات ہے، جنت کے درجات ہیں، اور اسی کی وجہ سے دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مرکز کو، اس مسجد کے اندر یہ حفظ کی کلاس اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ کے اس کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔